اسلام آباد کی روزینہ صالحہ نے فصلوں پر سپرے کرنے کے لیے پاکستانی ڈرون بنا کر سب کو حیران کر دیا۔ روزینہ صالحہ نے یہ ڈرون کیسے بنائے اور ان ڈرون سے کتنے رقبے پر پھیلی فصلوں کو سپرے کیا جا سکتا ہے، اس ڈرون کی مالیت کیا ہے؟ انسان ہے وہ ایک دن لگاتا ہے 1 ایکڑ کرنے میں، یہ جو ڈرونز ہیں یہ 20 منٹ کے اندر 2.5 ایکڑ ایریا کور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسٹڈی کیا کی اور یہ ڈرون آپ نے کیسے بنا لی ہے جو فصلوں پر سپرے کر رہے ہیں؟ میرا نام روزینہ صالحہ ہے اور آئی ایم دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف کلام فار سولوشن۔ بس ہم لوگوں نے جب 2019 کے اندر ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس میں ہم دیکھتے تھے کہ کسان جو ہیں وہ انسانوں کو ہائر کر کے فصلوں پر پیسٹیسائڈ وغیرہ کا سپرے کرواتے ہیں، وچ از ناٹ اے ویری گڈ پریکٹس۔ اس میں یہ تھا کہ وہ زہر اپنے اندر بھی انہیل کرتے تھے، اس کے علاوہ گرد و نواح کے اندر بھی بہت زیادہ پھیلتا تھا اور اس کے علاوہ فصلوں کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتے تھے، بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی ڈیوائس بنائی جائے جو کہ خود کار ہو، خود اڑ سکے، ایک پوائنٹ پر جا کر وہ آٹونمس وہیکل ہو جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چند منٹوں کے کا آپریشن ہو اور وہ اس میں ایکڑ کی کوریج کر لے۔ جس طرح انسان ہے وہ ایک دن لگاتا ہے 1 ایکڑ کرنے میں، جبکہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ 20 منٹ کے اندر جو ہے 2.5 ایکڑ ایریا کور کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے پھر 2020 کے اندر ایک آپریشن کیا پاکستان میں، اس ٹائم کے اوپر ٹڈی دل آیا ہوا تھا اپریل 2020 کے اندر، وہ ہم نے آپریشن کیا۔ اس کے اندر ہم نے تقریباً 1500 سے 1600 ایکڑ ایریا کی کوریج کی اور اس کے اندر ہم نے تقریباً NDMA لوکل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ انوالو تھی، ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ملی اس ٹائم کے اوپر۔ بزدار صاحب نے بھی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ٹویٹ کی، تو اس ٹائم ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ اس کا پوٹینشیل کتنا بڑا ہے، کہ کس حد تک یہ جا سکتی ہے، ٹیکنالوجی ایکسپینڈ کر سکتی ہے۔ اینڈ اس کے بعد ہم نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کام شروع کر دیا۔ اچھا روزینہ یہ بتائیے کہ یہ میکنگ اس کی کس طریقے سے ہوئی، اس میں آپ کی اسٹڈی کتنی کام آئی، اور پھر یہ جب بنا، جب یوز ہوا تو اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا اس میں ایکوپمنٹس یوز ہوئے، ٹیکنالوجی کون سی یوز ہوئی؟ جی، ٹیکنالوجی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میرا اپنا بیک گراؤنڈ سافٹ ویئر کا ہے، اور جو ڈرون ہے یا کوئی بھی وہیکل ہوتی ہے، آٹونمس وہیکل ہوتی ہے، UAV ہوتا ہے، اس کا جو دماغ ہے وہ کنٹرولز کے وہ سافٹ ویئر میں لکھے جاتے ہیں۔ تو مجھے وہاں پر تو اس کا بڑا کام آیا اور کنٹرولز ہم نے یوز کیے۔ اس کے علاوہ میرے جو پارٹنر ہیں ان کا بھی ایویشن کا اور ایویونکس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی اسی چیز کے اندر رہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کو پرابلم سالونگ، کریٹیکل تھنکنگ اور باقی طرح سے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کی وجہ سے ہمیں کافی جو ہے نا وہ ہیلپ بھی ملی اور چیزیں جو ہیں وہ ان ٹائم بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر اس نے ہمیں ایکسپینشن میں جب ہم نے ایک چیز بنا لی، اس کا پروف آف کانسیپٹ ہو گیا، تو اس کے بعد نیکسٹ اگلی جگہ پر ہمیں اس کو ریپلیکیٹ کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئی۔ تو اچھا یہ بتائیے کہ اس میں ایک ٹائم پہ یہ کتنا اسپرے ہے جو جس کو وہ لے کر جا سکتا ہے، وہ اس میں بیٹری ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے تو اس کو کون چلاتا ہے، کون اس کو ہینڈل کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس سرٹیفائڈ ڈرون پائلٹس ہیں جو کہ ڈرونز کو فلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی مختلف ویریئنٹس ہیں، کسان کی نیڈ کے حساب سے 5 لیٹر سے 20 لیٹر تک کے ویریئنٹس جو ہیں وہ ابھی ہم فراہم کر رہے ہیں۔ کلام فار سولوشن ہمارے آفیشیل پیج کے اوپر جو ہے وہ ریکویسٹ ہمیں ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں فارمر سے، کیونکہ اس کی ییلڈ اور ریزلٹس بڑے زبردست ہیں۔ کسان کی فصل بھی ڈیمیج ہوئے بغیر اس کا جو ہے بیماری بھی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ یہ 7 سے 8 منٹ کے اندر اپنا 20 لیٹر یا 16 لیٹر کا ٹینک خالی کر لیتا ہے، اور یہ ایک فلائٹ کے اندر اگر 16 لیٹر کے ویریئنٹ کی ہم بات کریں تو وہ 2.5 ایکڑ زمین جو ہے اس کو تقریباً اس کا 15 فٹ کی اسپریڈ کے ساتھ یہ پیسٹیسائڈ اسپرے کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹری جو ہے وہ تقریباً اس کو 15 سے 20 منٹ کا بیٹری ٹائم ہوتا ہے اس کا، اور جو اگر آپ کاسٹ دیکھیں تو وہ ہر ویریئنٹ کی مختلف ہے، یعنی آپ 7 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ کے درمیان میں جو ہے نا وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ویریئنٹس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ بنا رہی تھیں تو اس وقت جب پہلا آپ نے یہ تیار کیا تھا ڈرون،
اس پہ آپ کی کتنی لاگت آئی تھی اور اب تک آپ کتنے بنا چکی ہیں؟ دیکھیے جب ہم نے پہلا ڈرون بنایا تھا تو جب بھی آپ R&D کے پروسیس میں گزر رہے ہوتے ہیں, آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں فرام دا اسکریچ, تو کہتے ہیں کہ پہلی جو چیز بنائی جاتی ہے دنیا میں کسی بھی نئی انوینشن میں یا کام میں, تو اس کی لاگت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر تو ہمیں انیشیل کیپٹل جو ہم نے کمپنی میں رکھا وہ 30 سے 50 لاکھ کے درمیان میں تھا. ابھی تک جو ہے وہ ہم 20 سے زائد ڈرونس جو ہیں ڈفرینٹ لوگوں کو بھی دے چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اپنا فلیٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس دن بہ دن بڑھ رہا ہے. پر سٹی ہم 2 ڈرونس رکھتے ہیں اور اس ٹائم ہماری 4 سے 5 سٹیز کے اندر پریزنس بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک دن حملہ ہوا ہو پیسٹ کا, وہ 24 گھنٹے اگر اسپرے لیٹ ہو رہا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو ییلڈ میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کا رسپانس ٹائم بھی بہت اچھا ملا ہے. پھر یہ کہ ایک دن کے اندر 40 ایکڑ کا ایریا کوریج ایک ڈرون سے, تو یہ پر انسان نہیں کر پاتے. ایون ہم نے جو اچھی بڑے فارم لینڈس ہیں وہاں پر تو ہم 60 سے 70 ایکڑ تک بھی گئے ہوئے ہیں. تو 40 ایکڑ آن ایوریج ہم جو ہے وہ ایریا کوریج کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا زبردست ہمیں فارم کمیونٹی سے فارمرز کی کمیونٹی سے بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. دوسرا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کی فصل جو ہے وہ بہترین ییلڈ اس کی بہترین نتائج کے ساتھ نکل کر آئے. تو ہمارے جب ہم نے POCs کے یا فارمرز کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز واقعی بہت کارآمد ہے ان کے لیے. اچھا روزینہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ سروسز بھی آپ دیتی ہیں ایسی ڈرون کی, اور 20 سے زیادہ آپ نے ڈرون سیل آؤٹ بھی کر لی ہیں. تو جب آپ سروسز دیتی ہیں تو کبھی آپ خود بھی فیلڈ میں نکلی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ ورک ہو رہا ہے, اور جو پائلٹس ہیں ڈرون کے وہ چلا رہے ہیں, آپ نے خود بھی کبھی ٹرائی کی ہے؟ میں ہر آپریشن جب بھی نئی سٹیز میں ہم جاتے ہیں, آپریشنس کے ایک SOPs یا پروسیسز ڈیفائن ہوتے ہیں ہر جگہ کے, تو وہ انیشلائزیشن میری اپنی خود کی ہوتی ہے. ابھی جس طرح ثوابی میں, مانسیرا میں اور مردان میں ہم سروسز دے رہے ہیں یا بنیر میں, تو وہاں پر جب میں گئی ہوں تو میرا بڑا پازیٹیو ایکسپیرینس ہے. ایک تو خاتون کر کے مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے فارمر کمیونٹی سے. دوسرا یہ ہوتا ہے سیکھنے کو بہت زیادہ آپ کو آن فیلڈ ملتا ہے. اب ہم ان کو وہ بندے کو 500 سے 600 روپے دیتے ہیں, KP میں 1000 روپیہ دیتے ہیں, لیکن ہم لوگ 800 روپے پر ایکڑ کے اوپر ان کو ایک بہترین سروس دے رہے ہیں. تو فارمرز تو دے آر ریئلی ہیپی, وہ بہت خوش ہیں اور بہت خوشائن رسپانس بھی ہے. مجھے پہلے لگتا تھا کہ بینگ اے فیمیل شاید یہ چیلنجنگ ہو, لیکن نہیں, مجھے واقعی بہت مزہ آتا ہے جس دن بھی میں فیلڈ پر جاتی ہوں. اور انیشلائزیشن اینڈ کلوجر دونوں کے اوپر میں فیلڈ کے اندر خود جا کر ٹیمز کو مینیج کرتی ہوں. حکومت کی طرف سے آپ کو کیا پذیرائی ملی ہے, گھر کی طرف سے کیا سپورٹ ملا ہے؟ دیکھیے گھر کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرے والدین جو ہیں دے آر سپر سپورٹیو. آج بھی میں یہاں پر کھڑی ہوں تو میری والدہ, میرے والد صاحب وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پاکستان میں جو ہے وہ جدت کے اور ان چیزوں کے لیے کام لازمی کرنا چاہیے. حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ جس طرح ابھی نیشنل R&D فنڈ ہے اگنائٹ, انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا لنڈن ٹیک ویک کے لیے, تو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی کیونکہ اتنی جدت آ گئی ہے اور اتنی زیادہ ہے, ابھی کچھ ریگولیشن کے اینڈ کے اوپر جو ہے نا چیزیں وہ گورنمنٹ سائڈ کے اوپر سلو پروسیسز ہیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ کے حکمرانوں سے, اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ سر اس کو, کیونکہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور اس کا کوئی ڈینجرس امپیکٹ نہیں ہے, یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کیمراز یا ایسی کوئی چیز یا اس نے کوئی اتنے ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر سرویلنس یا ریکونیسنس نہیں کرنا, تو اس کا جو یہ پرپز ہے وہ بہت بہترین ہے, سیف ہے. تو ایٹ لیسٹ ایگریکلچر کے اندر اس انٹرونشن کو ایز سون ایز پاسبل ایڈیپشن کی طرف لانا چاہیے, تاکہ ہم جیسی کئی کمپنیز یا اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں اور فارمر کمیونٹی کی ہیلپ کریں. ناظرین, جیسا کہ آپ نے روزینہ کی باتیں سنی کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ ڈرونز بنائے, اور انہوں نے حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ فی اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں تاکہ ایگریکلچر میں بھی بہتری آئے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.